اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کو عمران خان کے آج دو پیغام ہیں. پہلے تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے خود بتایا کہ ان کے اوپر کتنی سختیاں کی جا رہی ہیں, جیل کے اندر کتنا ظلم ہو رہے ہیں ان کے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ. انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے کتابیں بند ہیں, ان کی جو ٹی وی ہے وہ بند ہے, اس سے ان کے پاس کوئی ان کو خبر نہیں مل رہی ہے. جو بشرا بی بی پہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اوپر کیوں ظلم کیا جا رہا ہے. لیکن سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو سپرنٹینڈنٹ انجم ہے پولیس کا, پنجاب پولیس کا, اور جو کرنل ہے, انہوں نے کہا کہ میں کرنل کو جانتا ہوں یہ کون ہے, اور جو انہوں نے ظلم کیا ہے یہ اس کا جو انہوں نے جو کہا ہے کہ اس کا حساب ہونا چاہیے. جو انسانی حقوق انہوں نے عمران خان کے اور جو جیل کے حقوق ہیں بشرا بی بی کے, ان سب کے جو ختم کیے ہیں, ان کا حساب ہونا چاہیے. اور یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ, کس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے. یہ انہوں نے عمران خان نے کہا یہ عاصم منیر کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے, اور عاصم منیر اس لیے یہ کر رہے ہیں کیونکہ زلفی بخاری ان کی سفارش لے کر آیا تھا کہ بشرا بی بی سے ملاقات کر لیں. بشرا بی بی نے انکار کیا, کہتے یہ اس کا بدلہ لے رہے, اور انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے. ہاں, دوسری بات کہ بشرا بی بی پہ اس سے سختی کی جا رہی ہے تاکہ ان کو توڑا جائے اور عمران خان کو ان کے اوپر ظلم کر کے عمران خان کو توڑا جائے. انہوں نے کہا ہے عمران خان نے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے جیل میں اپنی پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے آپ اس کا عاصم منیر سے حساب لیں گے. میڈم اس کی وضاحت کیجیے گا. آپ نے بتایا کہ زلفی بخاری عاصم منیر کے کہنے پہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اچھا, دوسرا پیغام میری بہنوں نے ان کو بتایا کہ آپ کے سارے پارلیمنٹیرینز مل کے لاہور گئے تھے جی ٹی روڈ سے, تو اس چیز پہ وہ خوش ہوئے کیونکہ پاکستان کی پنجاب کے لیے یہ حوصلہ افزائی تھی, کیونکہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ظلم کیا جاتا ہے. یہ مریم نواز کی حکومت کی جو ابھی بھی لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, تو ان کو یہ بتایا, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے ڈسٹریکٹ ہو کر زیادہ وقت تو ٹی وی نے جان کر ان چیزوں پہ ڈال دیا جس میں کوئی اختلاف آپس میں لوگوں کا ہے. اس پہ عمران خان نے کہا, بڑا سختی سے انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ دیکھیں سارا پارٹی کا فوکس تحریک کے اوپر ہونا چاہیے, سارے تحریک کو چلائیں گے, اور جو اس پہ متحد رہیں اور جو اپنے ذاتی اختلافات ہیں ان کو آپ بالکل ختم کریں, کیونکہ اس وقت سارا فوکس آپ نے تحریک پہ چلانے پہ رکھنا ہے. اور تحریک انشاءاللہ جو میرے میں سنڈے کو یہ لاہور گئے ہیں جی ٹی روڈ سے پارلیمنٹیرین, اس ہفتے کو جو یہ لاہور گئے ہیں پارلیمنٹیرین سارے مل کے, کتنے لوگ تھے, 300 پارلیمنٹیرینز پنجاب اسمبلی کے, کے پی اسمبلی کے, نیشنل اسمبلی کے, میرے خیال میں کراچی کے بھی تھے, سینٹ کے بھی تھے, سارے مل کے گئے. اور یہ اس چیز پہ عمران خان خوش ہوئے کہ سارے مل کے انہوں نے یہ لاہور گئے تھے. اگلا پیغام ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اختلافات یہ کریں گے کوئی بھی پارٹی میں تو میں ان کا فیصلہ پھر خود کر لوں گا. یہ ان کی بڑی, ہاں مجھے پتہ ہے, لیکن انہوں نے, میری بہن یہ بتا رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اتنا ظلم سہ رہے ہیں جیلوں میں, ہم سارے قیدی جو جیلوں میں بیٹھے ہیں, اور آپ کو اپنے ذاتی اختلافات کی فکر ہے اور آپ کو ان چیزوں کی فکر ہے, آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے تحریک چلائیں, آپ ساروں کو اس کے اوپر متحد ہو کر وہی چلانی چاہیے, اور یہ سوچیں کہ جو مشکل کاٹ رہے ہیں جیلوں کے اندر, تو یہ اب ہم اپنی فیملی کی طرف سے کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم یہاں دو سال سے
یہاں پہ جیلوں کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، عمران خان کی ہمت دیکھتے ہیں. ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ لوگ کوئی تحریک کرتے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو عمران خان کا حکم ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے. کیونکہ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ بجٹ کے لیے میرے سے مشاورت کی ٹیم آئے، اور ہم خوش ہوئے تھے سن کر جبکہ کے پی حکومت نے بھی کہا کہ ہم جیل کے باہر جا کر ہم اپنا سیشن کریں گے. تو ہم بھی انتظار کریں گے یہاں آ کے کیوں نہیں آ سکتے کہ جیل کے باہر آ کے سیشن کریں، تاکہ اگر عمران خان کو تو یہ تو نہیں ہے کہ جب وہ چیز کہیں جب دل کرے کسی کو آپ بند کر دیں، یہاں پہ پنجاب کی حکومت بند کر دے کرنل صاحب کے ساتھ مل کر. تو یہ اب ہمیں آگے راستہ چاہیے جس میں عمران خان اور باقی قیدی جیل سے رہا ہوں گے. تو یہی آپ کے 2 پیغام تھے، یہ آپ کو دے دیے ہیں، پارٹی کو بھی دے دیا ہے، اور انہوں نے جو بتا دیا کہ جیل میں کیا ہو رہا ہے. سپرنٹینڈنٹ انجم جب سے آئے ہیں، میں پھر سے دوہرا دیتی ہوں، خاص سختیاں کر دی گئی ہیں، ظلم، خاص ظلم ہو رہا ہے. تو یہ احتیاط کر لیں انجم صاحب بھی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق ختم کرنا، جیل کے کورٹ آرڈرز کے خلاف جانا، جیل کے جو اصول ہیں ان کے خلاف چلنا، تو اگر ان کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، نہیں، وہ ذاتی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ہمیں اب یہ چیزیں کتنی دیر تک پاکستانی یہ دیکھتے رہیں گے؟ اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا لیڈر، اتنا صبر والا لیڈر، ہم کب تک دیکھتے رہیں گے کہ آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے کرتے کیا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا. ہم آپ بھول جائیں کہ ہم یہاں ایسی چیز کسی کو بھی کرنے دیں گے. ایک تو اس بات کی وضاحت کیجیے، آپ نے شروع میں کہا کہ زلفی بخاری عاصم منیر کے کہنے پہ بشریٰ بی بی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا. آرمی چیف کی وجہ سے وہ ملنا چاہتے تھے؟ نہیں، عاصم منیر کو میرے خیال میں جب نکالا گیا تھا تو اس کے بعد وہ بشریٰ بی بی سے ملنا چاہتے تھے، اور زلفی بخاری نے ان کی سفارش کی تھی بشریٰ بی بی کو کہ ان سے ملاقات کریں، انہوں نے انکار کر دیا تھا. آج بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کی خان صاحب نے؟ بیرسٹر صاحب سے بات کی نہیں، آپ کو بتایا ہوگا کہ سیکرٹ پیغام اتنے زیادہ دیے ہیں. میڈم یہ ایک کنفیوژن ہے جو لاہور میں اجلاس ہوا ہے، اس میں جو بھی باتیں ہوئی ہیں ظاہر ہے وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن خان صاحب نے 3 ماہ کا کہا، 90 دن کا. تو اس پہ پنجاب کی جو عالیہ حمزہ ہے ان کا ایک کنٹروورسی سامنے آئی. آپ کو میں نے پیغام دے دیا، سارے اپنے ذاتی اختلافات ختم کر کے فوکس کریں تحریک کے اوپر. یہ عمران خان کا پیغام آ گیا. خان صاحب نے 90 دن پر کیا کہا؟ آپ نے، اور جو مجھے نہیں پتا کہ ان کو 90 دن کا اگر بیرسٹر صاحب نے بتایا، میرے خیال میں انہوں نے کلیریفائی کر دیا تھا. انہیں پتا تھا کہ وہ جو مطلب تھا، جو علی مین کا مطلب تھا وہ یہ نہیں تھا جو انہوں نے بنایا ہے میڈیا میں. انہوں نے کہا تھا کہ جو پیک کرنا ہے 5 کو کرنا ہے. انہوں نے ابھی یہ بچر صاحب نے مجھے بتایا تھا ابھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 90 دن میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے کہ نہیں. یہ بتائیے گا کہ آج ملاقات میں خان صاحب نے بہت اہم پیغامات دیے ہیں اور 2 ٹوک اپنا موقف بھی بیان کر دیا ہے. پارٹی قیادت سے مذاکرات کی بات کرتی ہے، لیکن آج جس طرح نوعیت کے پیغامات بانی پی ٹی آئی نے دیے ہیں وہ مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں. دیکھیں، عمران خان نے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ پیغام دے چکے ہیں کہ ہم یہ تحریک چل رہی ہے، تحریک چلانے کا انہوں نے کہا آغاز کریں اور چلائیں. اب اس کے آگے آپ اگر انہوں نے پہلے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ڈاکٹر عظمیٰ بتا رہی کہ انہوں نے کہہ چکے ہیں کہ دروازے بند ہو چکے ہیں، اور ہمارے انہوں نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں. مذاکرات، ویسے آپ مجھے بتائیں کہ مذاکرات کرنے کس چیز پہ ہیں؟ کہ ہمارے کیسز سنے جائیں گے عمران خان کے؟ اگر کیسز سن لیں گے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے. تو کس چیز کے اوپر مذاکرات کرنے؟ جنہوں نے مذاکرات کرنے آگے بتا دیں کیا مذاکرات کرنے اس وقت. ان کے کیسز ہی عمران خان کے نہیں سنے جا رہے. میڈم، وہ 26 MP بحال ہونے جا رہے ہیں جو سارے ایکجیکٹو کے لیے گئے تھے، تو احمد خان بچر صاحب بھی موجود ہیں. کیا وہ 26 MP بحال ہونے جا رہے ہیں؟ احمد بچر صاحب بچر صاحب بتائیے گا، یہ جو ملاقات الرحمن الرحیم.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ وہاں پہ جو بات ہوئی اور پریس ٹاک میں بھی ہوئی اور جو اس رات بھی بات ہوئی، اس میں پارلیمنٹیرین کی جو لاہور میں میٹنگ تھی، سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں، ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب جو اس پریس ٹاک میں موجود تھے، تو وہاں پہ 5 اگست تک جو ہماری تحریک ہے وہ ایک پیک پہ جائے گی اور پھر آگے چلتی رہے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ہماری تحریک 10 دن کی ہے، 5 دن کی ہے، اس کو 90 دن بھی چل رہے ہیں، 6 ماہ بھی چل رہے ہیں. جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے وہ تحریک ہماری چلتی رہے گی. ایک تو یہ کلیریفائی ہو گیا کہ اس تحریک کو یہ نہیں ہوگا کہ ہم کو دھرنا ایک دن کر کے جلسہ کر کے واپس آ جائے. اب جو دوسرا کوشچن ہے وہ ہے 26 جو ہمارے سسپینڈ ہوئے ہیں، اس میں جی ہماری جو ریفرنسز ہیں وہ ان کے 3 ایم پی ایز نے 3 اپلیکیشنز، آئینی اپلیکیشن دی ہیں. ہم ہیئرنگ کے لیے اسپیکر صاحب کے پاس گئے. ایتھکس کمیٹی ہے، اس ایتھکس کمیٹی میں ہمارے اپوزیشن کے ممبر بھی ہوتے ہیں اور ٹیری بینچز کے ممبر بھی ہوتے ہیں. اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ پہلے آپ اپنا ادھر ایک میٹنگ کر لیں. ہماری ایک میٹنگ کل ہو چکی ہے. پہلی میٹنگ ہیئرنگ ہوئی، پھر ایک میٹنگ ہوئی ہماری. اس میں ہمارا جو کل والی میٹنگ ہماری نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ اپوزیشن کا حق ہے احتجاج کرنا. گالی گلوچ کو کوئی جماعت، کوئی بندہ جسٹیفائی نہیں کرتا جس کی بھی لیڈرشپ ہو، لیکن اپوزیشن کو کسی طور پہ بھی احتجاج کرنے سے نہیں روکا جا سکتا. تو اس میں فردر ہماری جو ایتھکس کمیٹی ہے صوبائی اسمبلی کی، میں بار بار بتا دوں، وہ پرٹیکولرلی ہماری پروونشل اسمبلیز کی ایم پی ایس پہ وہ مشتمل ہے، جس میں ہمارے اپوزیشن کے ممبر بھی ہیں، جس میں ٹیری بینچز کے ممبر بھی ہیں. ان کی ایک میٹنگ اور ہمیں اگر دعوت دیتے ہیں تو وہ اور میٹنگ ہوگی. ہمارے اپنے ٹی او آرز ہیں، ان کے اپنے ٹی او آرز ہیں، اس لیے ابھی کوئی معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جا رہا. تھینک یو ویری مچ. سلمان صاحب یہ بتائیے گا، آپ علیم ان گنڈا پور کے ساتھ پہلے میں آپ کو جو عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا وہ دے دوں. پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر اتنی سختیاں کی جا رہی ہیں. بشرا بی بی اور عمران خان پہ ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. ایک ان کو بالکل ساری سہولیات ختم ہوئی ہیں. انہوں نے کہا بشرا بی بی ایک ٹی وی دیکھتی ہے، وہ بھی ان کا بھی بند کر دیا گیا. اور یہ جو ساری سختیاں کی جا رہی ہیں اس کے ذمہ دار ایک سپرنٹینڈنٹ انجم ہے اور دوسرا جو کرنل ہے. کہتے ہیں میں ان کو بالکل پہچانتا ہوں، یہ کون ہے کرنل، اور یہ عاصم منیر کی انسٹرکشنز پہ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ جو ظلم ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عاصم منیر کو جو غصہ ہے وہ اس لیے کیونکہ انہیں زلفی بخاری کے ہاتھوں سفارش بھیجی تھی بشرا بی بی کو ملنے کے لیے. جب بشرا بی بی نہیں ملی، یہ اس کا بدلہ اتار رہے ہیں، یہ اس کا بدلہ اتارا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہوتا ہے، اگر مجھے جیل میں کچھ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہوگا. اور عاصم منیر انہوں نے ہدایت دی اپنی پارٹی کو کہ آپ عاصم منیر کا حساب لیں گے اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا. کیونکہ یہ جس طرف لے کر جا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو اس قید میں رکھا ہوا ہے. یہ میں آپ کو اب کہہ رہی ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ جو کلبھوشن یادو جس نے کتنے لوگ پاکستان میں دہشت گردی سے قتل کیے تھے، وہ بڑی آرام و آسائش میں ہے. جہاں پہ کوئی ایک فوجی ہے رضوان، وہ بڑے شان و شوکت میں رہ رہے ہیں. عام قیدی بہت بہتر طریقے سے رہ رہے ہیں. اور یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ عمران خان پہ اور بشرا بی بی پہ کیا جا رہا ہے. اور یہ صرف وہ چاہتے ہیں، عمران خان نے یہ کہا ہے بشرا بی بی کو توڑیں تاکہ وہ عمران خان ٹوٹے. عمران خان نے کہا ہے جہاں اتنا وقت گزر چکا ہے میں ظلم کا نظام نہیں قبول کروں گا اور میں جیل میں ساری زندگی قید رہنا پہ میں رہ لوں گا. اب دوسرا پیغام انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے پارٹی کے لیے بھیجا اور پارٹی کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے، ان کو میری بہنوں نے بتایا کہ آپ کے سارے پارلیمنٹیرینز لاہور گئے تھے لیکن وہ اس کے اندر کنٹروورسی اتنی زیادہ پیدا کر دی
حالانکہ سارے پارلیمنٹیرینز مل کر لاہور کو حوصلہ دینا ایک بڑا خوشائن چیز تھی، اور یہ شروعات تھی تحریک کی. تو ان کو انہوں نے بہت سخت ناراض ہوئے. میری بہنوں نے بتایا کہ وہ بہت سخت ناراض ہوئے، اور وہ بلکہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ جو کچھ انہوں نے کہا آپ اسی طرح ہی کہہ دیں، لیکن میں اس کو ایسے پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا دیکھیں ساری پارٹی متحد رہے تحریک کے لیے، سارے مل کے چلیں گے. جو اختلافات ذاتی اختلافات ہیں اس کے اندر آپ تحریک کو نقصان نہیں کریں گے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور پھر میں اس کے اوپر سخت فیصلہ کروں گا. اور یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس کو بہت نرم طریقے سے پیش کیا ہے. میں نے ہم سب جیلوں میں بیٹھے. پھر آگے انہوں نے کیا کہا؟ آگے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اپنے ذاتی ناراضگی میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ذاتی اختلافات میں پڑے ہوئے، آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ہم کتنی سخت جیلیں کاٹ رہے ہیں. صرف عمران خان اور بشرا بی بی اور باقی جو قیدی ہیں ضعیف لوگ ہیں، جیلیں کاٹ رہے ہیں، اور آپ کو ہمارا خیال نہیں ہے کہ ہم جیلوں میں بیٹھے ہیں. اور آپ لوگ کوشش دکھائیں ہمیں کر کے. ساری پارٹی نکلے گی، تحریک کے اندر حصہ لے گی، اور اگر نہیں لے گی انہوں نے کہا میں جیل سے بڑے سخت فیصلے کرنے کو تیار ہوں. اس لیے انہوں نے محتاط کر دیا اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہ مجھے کوئی اختلاف کا نہ پتہ چلے، اور مجھے کوئی نہ آگے سننے میں آئے کہ آپ میڈیا کے اندر بیٹھ کے اپنے ذاتی اختلافات کی بات بھی کریں گے. یہ آج آپ کو پارٹی کا بڑا سخت عمران خان نے اپنی پارٹی کے لیے پیغام دے دیا کہ متحد رہیں. یاد رکھیں ان کو عمران خان کو پتہ ہے کہ ان کی قوم متحد ہے، وہ پاکستان کے لیے متحد ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ متحد ہیں، اور اب پارٹی کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھی قوم کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ اپنی یکجہتی دکھائیں. اور یہ ان کے یہ دو اہم پیغام تھے. تیسرا کیا تھا؟ اور انہوں نے کہا تھا جو میرا ٹویٹ آئے گا جو آتا ہے، جو ہر دفعہ آتا ہے، ساری پارٹی کے عہدیداروں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو ری ٹویٹ کریں. ایک سیکنڈ، یہ جو پیغام دیتے ہیں نا یہ باقاعدہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ہمیں یاد کرواتے ہیں. تو اس کا مقصد ہے، مطلب ہے کہ بہت اہم پیغام ہے جو انہوں نے سوچ کے لکھ کر بتایا. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پارٹی یہ سارا پیغام جو ان کا ٹویٹ پہ آتا ہے اس کو ری ٹویٹ کرے. اچھا یہ کہیے گا کہ خان صاحب کو یہ پیغام دیا گیا گنڈا پور میں 90 دن کا جو پلان دیا ہے اس پہ خان صاحب نے کوئی کمنٹ کیا ہے، ذرا وہ بھی بتائیے گا. تو دوسرا صاحب یہ بتائیے گا انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے تحریک کی بات کی ہے. تحریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 دن میں ختم ہوگی. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا آپ ٹھیک کریں گے اس کو، مطلب اس کی بچے کب آ رہے ہیں خان صاحب کے، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بڑی عمران خان بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے بچوں کا. یہ آج انہوں نے بات کی ہے، جلد ہم آپ کو بتا دیں گے جب بچے آئیں گے انشاءاللہ. 5 اگست کی کال ہے اور اس وقت سارے اعتراضات اس کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 5 اگست کو پیک پہ جانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پیک کیسی ہونے والی ہے؟ پارٹی آپ کو بتا دے گی، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ تحریک کے بارے میں بتا دیں گے. اچھا پارٹی کے اندر تضاد نظر آیا ہے کے بارے میں عالیہ حمزہ کو بلایا نہیں گیا اور اس کی ایک آڈیو جو ہے وہ بھی لیک ہوئی، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب کو بتایا اس کے بارے میں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے تحریک کے اوپر سارے فوکس کریں. انہوں نے کہہ دیا سب متحد اور اپنے ذاتی اختلافات ختم کریں اور تحریک کے اوپر سارے فوکس کریں. کریمہ کا رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قاسم سلمان آتے ہیں تو گرفتاریاں ہوں گی. جو ان کے بیانات دکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کیا رد عمل کریں؟ آپ کو شاید رانا ثناء اللہ نے اپنا یہ والا جو اسٹیٹمنٹ تھی وڈرا کر دی ہے. آپ صحافی بنے ہوئے آپ کو یہ چیزیں نہیں پتا. نہیں آپ کو خان صاحب مرزا افریدی کے بارے میں خان صاحب نے سینٹ کی سیٹوں کی بات کی. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو سینٹ کی سیٹیں ہیں وہ پارٹی والے مل کر اپنی مشاورت سے اس کے اوپر فیصلہ کریں. دیکھیں اس وقت عمران خان جو ہے اس وقت جیل میں ہے اور بڑی سخت قید میں ہے. اور ہمارا ساروں کا فوکس عمران خان ہے اور ان کی قید ہے. ٹی وی بند ہے، ان کا اخبار بھی بند ہے، ان کا ٹی وی بھی بند ہے، ان کی کتابیں بھی بند ہیں.
और सबसे बड़ा हमारा फोकस ये है। और एक छोटे कमरे में अगर आप हमारे से पूछें, फैमिली से, हमें तो ना सेनेट किसी को भी समझ आ रही है, ना हमें किसी चीज का इंटरेस्ट है। और आप हमारे से ये सवाल करते हैं, हमारे से हमारे भाई का पूछें जो इतनी मुश्किल में है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।